الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ باب خروج النساء الی البراز، قضاء حاجت کے لیے خواتین کے باہر جانے کا بیان۔ اس میں ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی، آج دوسری حدیث ہے۔ قال حدثنا زکریا قال حدثنا ابو اسامہ عن ہشام بن عروہ عن ابی عن عائشہ رضی اللہ عنہا، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، یعنی نبی و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، قال آپ نے فرمایا، قد اذنا اجازت دے دی گئی، ان تخرجنا کہ تم جا سکتی ہو، فی حاجتکن اپنی قضاء حاجت کے لیے، قال ہشام یعنی الفراز، یہاں حاجت سے مراد قضاء حاجت ہے۔ پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ام المومنین سودا رضی اللہ عنہ کو آواز دی، روکا تھا باہر جانے سے، تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی تھی۔ تو ان آیات کے اندر جو آداب بیان ہوئے کہ باہر تو جا سکتی ہیں، لیکن وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جیسے جاہلیت کی خواتین جاتی ہیں، اس میں لباس کا انداز، چلنے کا انداز، جیسا کہ قرآن کریم کی دوسری آیت میں ہے، یُدْنِینَ عَلَیْہِنَّ مِن جَلَابِیبِہِنَّ، اپنے اوپر بڑی چادر اوڑھ کر جائیں، اپنے گھروں میں رہیں، اگر باہر جانا ہے تو بڑی چادر اوڑھ کر جائیں۔ خاتون کے لیے ایک ہے گھر کے اندر دوپٹہ جس کو خمار کہتے ہیں، اور ایک ہے باہر جب نکلنا ہے تو اس کو جلباب کہتے ہیں۔ گھر کا جو خمار ہے وہ سر اور چھاتی کو ڈھانپتا ہے، وہ گھر میں بھائیوں کے سامنے، والد ہے اس کے سامنے بھی خمار اوڑھنا ضروری ہے جو سر اور چھاتی کو ڈھانپے، اور باہر نکلنا ہے تو اس میں جلباب ہے جو سر سے لے کر پاؤں تک جسم کو ڈھانپے، وہ جلباب ہے۔ یہ ہے چادر، اور اس میں آنکھ کا بھی پردہ ہے، اور چلتے ہوئے سڑک کے ایک طرف چلنا ہے، اور چلتے ہوئے پاؤں پٹخ پٹخ کرنا مارے، اور چلتے ہوئے حیا کی چال چلے۔ یہ کئی شروط ہیں خواتین کے باہر جانے کی۔ خواتین کو باہر جانے کی اجازت ہے، لیکن اس کی شروط اور قیود ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ خاتون کسی ضروری کام باہر جا سکتی ہے، اور قرآن کریم کی آیات اور دوسری احادیث سے اس کی شروط معلوم ہوتی ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں کتاب و سنت کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔